نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الآخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دور دراز سے آئے ہوئے میرے پیارے علماء کرام والعظام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس پیاری محفل کے روح پرور روح منظر کے روح رواں تمام علماء کرام والعظام، جس کی دعوت پر میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا. میرے چھوٹے بھائی مشفق بن جمال، ان کے بڑے بھائی مولانا مجاہد بن جمال سب بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا زکریا حنیف سمیت تمام علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. میرے پیارے بھائیوں، مختصر وقت میں کچھ میں گفتگو کروں گا. رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس فتنے کے دور میں، اس مصروفیت کے زمانے میں، چاند پور کے علاقے والوں کو اس خوبصورت دن کی برکت سے، اس خوبصورت ماحول پر بغیر کسی تکلیف کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیاروں،
آج کی جو محفل منعقد کی گئی یہ کسی دنیاوی وزیر اعظم کے لیے نہیں تھی، یہ کسی صدر پریزیڈنٹ کے لیے نہیں تھی، یہ کسی وزراء کے لیے نہیں تھی، یہ کسی چیف جسٹس کے لیے نہیں تھی، یہ کسی فوج کے لیے نہیں تھی، یہ کسی ایسے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی، یہ کسی انجینئر کے لیے نہیں تھی، یہ کسی پائلٹ کے لیے نہیں تھی، یہ کسی دنیا دار طبقے کے لیے نہیں تھی، یہ تو اس آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الاتقیاء شاف المحشر شاف المذنبین آمنہ کے لال جگر عبداللہ کے نور نظر، جس نے پوری دنیا کو ظلمت سے اٹھا کر اجالے میں کر دیا، اس رب العالمین نے احسان کر دیا، روئے زمین پر رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیج کر اس رب تعالیٰ نے احسان کر دیا۔ فارس کی آنکھ بجھ گئی، لوگ جو ظلمت میں تھے، لوگ جو جہالت میں تھے، سارے پڑھے لکھے بن گئے۔ عرب کے وادی میں جو اونٹ کے گوبر سے کھیلنے والے تھے، رب تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے ایک پیغام بھیج دیا، اس نبی کے ذریعے تمام دنیا والوں کو ظلمت سے اٹھا کر اجالے میں کر دیا۔ جس طرح سورج جب نکلتا ہے دنیا روشن ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے، سب کی آواز ایک تھی، سب کا کلمہ ایک تھا، سب کا مقصد ایک تھا، سب کا مطلب ایک تھا، سب کی پکار ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام رب تعالیٰ کے حکم سے جنت سے زمین میں بھیج دیے گئے اپنے بندوں کے پاس تبلیغ کی نیت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو پیغام دیا، اے لوگوں بول دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں معبود نہیں، وہ برحق وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں پڑھ دو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، قوم دو حصوں میں تقسیم کر دیے گئے، ایک اولاد حابل بنی جو رب کی فرما بردار ہوئی، دوسری اولاد قابل بنی جو رب کی نافرمان ہوئی۔ رب تعالیٰ نے دو راستے دے دیے، ایک راستہ جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے رب نے جہنم جیسا گڑھا کھود دیا، ایک وہ راستہ جس پہ انشاءاللہ ہم نے بھی جانا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جس کی دعا رب نے سکھا دی۔ ہم سب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ربا ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ یعنی کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم والے راستے پر، ایسے راستے پر جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ رب نے کن لوگوں پر انعام کرا؟ وہ راستہ کون سا تھا؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہی تو نبیوں کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا ہے، وہی تو شہداء کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا ہے، وہی تو صالحین کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا ہے، وہی تو ولی اللہ کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا ہے، وہی تو متقی پرہیزگار کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا ہے، وہی تو فقہاء کرام کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے، وہی تو شیخ التفسیر کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے، وہی تو شیخ الحدیث کا راستہ ہے جو کہ صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے، وہی تو علماء کرام کا راستہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے۔ میرے پیارو، حضرت آدم نے جب اعلان کلمت اللہ بلند کرا، قوم دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی، رب کے بندوں کی نافرمانیاں چلتی چلی گئی۔ حضرت آدم کے بعد
اللہ پاک کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے روئے زمین پر، انہوں نے پھر سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، رب کا اعلان کلمت اللہ بلند کرا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وہ ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، قوم نہیں سدھری، قوم نہیں بدلی، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چلتی چلی گئی، رب تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ حق والے ہمیشہ جیتتے ہیں، باطل ہمیشہ ہارتے ہیں، قوم کی نافرمانیاں چلتی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہمارے ایک اور باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کلمت اللہ بلند کرا، لوگوں نے نافرمانیاں نہیں چھوڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کرا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو اپنا الہ مانتے ہو؟ لوگوں نے ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا، رب کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے، رب نے اعلان کر دیا، رب کی قرآن کی آیت واضح ہو گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ نے آگ کو حکم کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق بلند کرا، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، ابراہیم خلیل اللہ، مگر قوم نہیں سدھری، دو حصوں میں تقسیم رہی، قوم نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم کے فرزند انجمن جس کے پاؤں کے ٹھوکر سے میرے رب نے زمزم کا پانی قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، وہ پیارے کا پیار کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، نبوت کا پرچم لیے، نبوت اپنے کندھوں میں لیے، نبوت کا نور سینوں میں لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کہا لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، مگر قوم نہیں سدھری، قوم اسی نافرمانیوں میں لگی رہی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے یہودی اور جب سب تباہ ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر نصارہ کو بھیج دیا، یعنی کہ عیسائیوں کو بھیج دیا، ان کے لیے نبی کا چناؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام دین کی دعوت لیے میدانوں میں چلے گئے، دین کی دعوت لیے روئے زمین پر پھیل گئے، مگر رب کے ان بندوں نے ان کی نافرمانیاں نہیں چھوڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا کہ پڑھ دو لوگوں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، مگر قوم نہیں سدھری، عیسائیوں نے ان کو پھانسی دینے کی ناکام کوشش کری، میرے رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رب قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ، بلکہ رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، مگر یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کی مثال میرے رب اپنے قرآن میں دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ جب روئے زمین پر آتا ہے عبد المطلب بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو ابو جہل بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو ابو لہب بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کر بنو ہاشم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو دیکھ کر بنو قریظہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو دیکھ کر بنو ہاشم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو دیکھ کر عرب والے بھی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو دیکھ کر عجم والے بھی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو دیکھ کر مکہ والے بھی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کو دیکھ کر فارس والے بھی تعریف کرتے ہیں؟ میرے رب نے اپنے محبوب کو یہ جب لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا، میرے محبوب نے لوگوں سے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رب کا یہ پیغام میرے پیارے محبوب نے لوگوں کو دیا، مگر قوم اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن میرے رب نے حضرت آدم کی قوم کو مٹا دیا، میرے رب نے حضرت سلیمان کی قوم کو مٹا دیا، میرے رب نے حضرت داؤد کی قوم کو مٹا دیا، میرے
رب نے حضرت عیسیٰ کی قوم کو مٹا دیا، میرے رب نے حضرت ابراہیم کی قوم کو مٹا دیا، میرے رب نے حضرت اسماعیل کی قوم کو مٹا دیا، لیکن میرے رب نے اس پیارے محبوب کو ایسے ساتھی عطا کیے، ایسے صحابہ کرام عطا کیے جن کو میرے رب نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ کہنے لگے قولوا آمنا ربا، ہم ایمان لے آئے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ برحق ہیں، وہ کہنے لگے اے اللہ کے سچے رسول آپ برحق ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ صحابہ تھے جنہوں نے میدانوں میں اپنا کلمہ سینوں میں لیے، کلمہ کو اپنے سینوں میں بسا کر میدانوں میں کود پڑے۔ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے کافروں کو ایسی شکست دی کہ جنگ بدر میں 313 ہو کر وہ سارے صحابی کافروں پر بھاری ہو گئے؟ وہ کیا صحابی تھے جو غزوہ خندق میں جو کفار مشرکین تھے ان کو شکست دے کر تمام عالم اسلام کو ایک اور فتح دیا؟ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو فتح دے کر اسلام کا پرچم بلند و بالا رکھا؟ وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم لیے پوری دنیا میں گھوم گئے، پوری دنیا میں دین اسلام پہنچا دیا؟ ہم بھی اس نبی کے غلام ہیں، ہم بھی اس صحابہ کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لیے پوری دنیا میں ہم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، বিশ্ব নবীর অপমান, সেই ব্যানারে মুসলমান। নারায়ে তাকবীর, আজমত সাহাবা জিন্দাবাদ, আজমত সাহাবা জিন্দাবাদ, খতম নবুয়ত জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর। میرے پیاروں، جان پور کے باسیوں، یہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شان تھی، یہ میرے نبی کی شوکت تھی، یہ میرے نبی کا نور تھا کہ اللہ رب العزت نے صرف دین اسلام عرب میں نہیں پھیلایا، صرف دین اسلام عجم میں نہیں پھیلایا، صرف دین اسلام ترکی میں نہیں پہنچا، صرف دین اسلام چائنا میں نہیں پہنچا، صرف دین اسلام بھارت میں نہیں پہنچا، صرف دین اسلام پاکستان میں نہیں پہنچا، صرف دین اسلام بنگلہ دیش میں نہیں پہنچا، صرف دین اسلام چائنا میں نہیں پہنچا، صرف دین اسلام آئرلینڈ، تھائی لینڈ، لندن، UK میں نہیں پہنچا، بلکہ ان صحابہ کرام نے تمام چیزیں اسلام کا کلمہ لیے میدانوں میں جا کر اس لا الہ الا اللہ کے خاطر سب کچھ لٹا کر پوری دنیا میں پھیل گئے، ملک ملک میں چلے گئے، شہر شہر میں گھس گئے، قصبہ قصبہ میں چلے گئے، ضلع ضلع میں چلے گئے، تھانے تھانوں میں چلے گئے، پہاڑ پہاڑ میں چلے گئے، سمندر سمندر میں چلے گئے، جتنی بستی تھی تمام بستیوں میں چلے گئے۔ لیکن میرے پیاروں، ایک بات ذہن میں رکھنا، دین اسلام ہمیشہ قربانی چاہتا ہے، دین اسلام بغیر قربانی کے کبھی بھی نہیں پھیلا ہم تک۔ دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے آپ پیٹ میں پتھر باندھے، اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام نے ملک کو چھوڑ دیا، اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام نے شہر کو چھوڑ دیا، اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام نے نبی کے آواز پر، حی علی الجہاد کی آواز پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ دیکھو حضرت حنظلہ کو حی علی الجہاد کی آواز سنتے ہی میدانوں پر آ گئے، وہ دیکھو حضرت جلابیب کو حی علی الجہاد کی آواز سنتے ہی میدانوں میں آ گئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس وقت بھی بنگلہ دیش کی سرزمین پر حی علی الجہاد کی آواز گونجے گی، ہم بھی سروں پہ کفن باندھ کر میدانوں میں آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا،
سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا نعرہ تکبیر. سب تیار ہو انشاءاللہ؟ دوسرے موضوع پر آتا ہوں. وقت بہت مختصر رہ گیا میرے پاس. دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرے پیارو، رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے محبوب آپ کہہ دیجئے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور سب بولو اور آواز سے بولو. یعنی شش نبی، آخری نبی ہے. میرے رب نے یہ قرآن میں کہہ دیا، یعنی اس کلام اللہ میں کہہ دیا جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ وہ فرقان حمید ہے، یہ وہ کتاب اللہ ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس قرآن میں رب نے کہہ دیا محبوب آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہے. میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا لوگوں یاد رکھو، جان لو لوگوں، سمجھ لو لوگوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم انا آخر الانبیاء. میرے محبوب نے کہا لوگوں میں اللہ کا آخری نبی، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امتی ہو. جس طرح میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس روئے زمین پر نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح تمہارے بعد کوئی اور نیا امتی اس روئے زمین پر، آواز سے بولو بھائی، نہیں آئے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ میرے نبی نے فرما دیا اپنی دور حکومت میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنو میرے پیارو، فتنے اٹھتے چلے گئے. ایک فتنہ اٹھا، میں اس کی تفصیل پر آؤں گا. ختم نبوت کی تعریف کر دی میں نے آپ کے سامنے. ملعون قادیانی اٹھا، نعوذ باللہ بولو. نبی کی شان ہے، نبی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ نبی جہاں پر انتقال ہوتا ہے، یعنی وصال فرماتے ہیں، آپ لوگ بولتے ہیں انتقال ہو گیا، تو ان کو وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے. میرے نبی جہاں پر دفن ہوئے اس جگہ کو میرے رب نے جنت کا ٹکڑا بول دیا. لاکھوں لوگ وہاں پر جا کر سلامی دیتے ہیں. اور مرزا غلام قادیانی کہاں پہ مرا معلوم ہے؟ واش روم میں مرا. کہاں پہ مرا؟ جہاں ہم وہ چوہے کو مارتے ہیں، اندور بولتے ہیں، اندور، ہاں، جہاں ہم اندور کو مارتے ہیں نا وہاں مرا وہ بدبخت. ٹوائلٹ پہ مرا. اور اتنا عقل کا اندھا تھا. اس زمانے میں استنجا کرتے تھے، اب تو ٹیشو نا ٹیشو، اس زمانے میں ڈھیلے سے کرتے تھے، ڈھیلا مٹی کے ڈھیلے سے کرتے تھے. وہ ایک جیب میں گڑ رکھتا، دوسری جیب میں ڈھیلا رکھتا مٹی کا، اور جس سے استنجا کرتا تھا اس کو کھا لیتا تھا اور گڑ سے استنجا کر لیتا تھا. اتنا عقل کا اندھا تھا. اور ایک اور قصہ بتاؤں. ایک دفعہ یہ جا رہا تھا، نیچے یہ پینٹ نہیں تھی، کیا بولتے ہیں پینٹ کو؟ شلوار نہیں تھی، صرف پنجابی تھی. اب کہتا ہے میں جا رہا ہوں، سامنے صرف پنجابی ہے، شلوار تو نہیں ہے. کہتا ہے سامنے عورتیں آ گئی، لیڈیز آ گئی، مجھے شرم آ گئی تو میں نے پنجابی سے اپنا منہ چھپا لیا. اللہ، سارا ہندوستان نظر آ گیا. اتنا عقل کا اندھا تھا. میرے پیارو، میرے نبی کو میرے رب نے ہر وہ چیز عطا کری جو اللہ رب العزت نے اپنے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کری. میرے پیارو، یعنی کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے نبی آخر الزمان، سرور کائنات، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر
اللہ کی جانب سے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، ان پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید فرقان حمید، وہ آخری کتاب ہے، وہ لاسٹ کتاب ہے۔ ہمیں جو نمازیں دی گئی، اس نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں۔ ہمیں جو روزہ دیا گیا، ان روزوں کے بعد کوئی اور روزہ نہیں۔ ہمیں جو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس زکوٰۃ کے حکم کے بعد کوئی اور زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ ہمیں جو حج کا حکم دیا گیا، اس حج کے حکم کے بعد کوئی اور حج کا حکم نہیں۔ میرے پیارو، میرے نبی تو رحمت للعالمین ہے، میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ میرے پیارو ذرا غور کرنا، جو میں مسئلہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جو مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے پیارو ایک بات کو ذہن نشین کر لینا، جنگ احد بھی لڑی گئی، غزوہ خندق بھی لڑی گئی، غزوہ تبوک بھی لڑی گئی، لیکن اتنے صحابہ کرام شہید نہ ہوئے۔ جنگ یمامہ میں جب ایک جھوٹے مدعی نبوت نے اظہار کر دیا نبوت کا، یعنی کہ مسلمہ کذاب نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 1100 کے قریب صحابہ کرام میدانوں پر آ گئے۔ اس زمانے پر تو قرآن ابھی تک صحیفوں پر بھی نہیں آیا۔ قرآن کے حافظ صحابہ کرام سینوں میں قرآن کو یاد کیے، میدانوں میں کود گئے، اس ختم نبوت کے پرچم کو لیے صحابہ کرام نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر، ہاتھوں پہ تلوار لے کر میدانوں میں چلے گئے۔ صحابہ کرام جو شہید ہوئے 1100 کے قریب، وہ لوگ شہید ہو گئے، اپنا گھر بار لٹا دیا، وہ لوگ شہید ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، وہ لوگ شہید ہو گئے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، وہ لوگ شہید ہو گئے، اپنا گھر بار لٹا دیا، وہ لوگ شہید ہو گئے، اپنا مال دن من دن سب لٹا دیا۔ یاد رکھے دنیا والے، ہم بھی جنگ یمامہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جب تک یہ انسان ہے، جب تک یہ مسلمان ہے، ان کے منہ میں زبان ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ یاد رکھے قادیانی، ختم نبوت کے مسئلے پر ہم اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن ختم نبوت پر کوئی آس نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارو، آخری بات، بالکل آخری بات، میرے پیارو، میرے نبی نے، نبی آخر الزمان نے، میرے نبی پر طائف پر پتھر برسائے گئے، میرے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ سب بولو سبحان اللہ، اور آواز سے بولو سبحان اللہ۔ پتھر مارے، میرے نبی نے معاف کر دیا۔ آج ہم برداشت کرتے ہیں؟ کوئی اگر گالی دیتے ہیں، ہم 2 گالی اور دیتے ہیں۔ کوئی اگر 1 چماٹ مارتے ہیں، ہم 2 چماٹ اور مارتے ہیں۔ میرے نبی پر طائف پر پتھر برسائے گئے، میرے نبی نے معاف کر دیا۔ میرے نبی پیارے آخر الزمان کے لیے کفار مشرکین نے پانی بند کر دیا، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میرے نبی کو صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ نہ کرنے دیا، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے کفار مشرکین کو معاف کر دیا، لیکن میرے پیارو ختم نبوت کے مسئلے پر میرے نبی نے اسود عنسی کو کوئی معافی نہیں دی۔ جب اس بدبخت نے نبوت کا اظہار کرا، نبوت کا دعویٰ کرا، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، لیکن میرے نبی نے اپنی جانثار کو، اپنے پیارے صحابی حضرت فیروز کو روانہ کیا، اس کی گردن الگ کرنے کے لیے، اس کی گردن کو کاٹ کر رکھ دینے کے لیے۔ میرے نبی نے کہہ دیا، جب حضرت فیروز نے گردن الگ کر دی، میرے نبی نے کہہ دیا قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ میرے نبی نے اپنی دور حکومت میں یہ بات بتا دی۔ یاد رکھ لینا، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا، اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ نکال لینا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا۔ کافر 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 নবীর পরে নবী নাই, নবীর পরে নবী নাই।
ان تمام باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون عمل کرے گا ہاتھوں کو اٹھائے؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ؟